اور پھر تعداد بھی نہیں دیکھی جاتی کہ کون کتنی تعداد لے کر آیا ہے۔ اس کے یہاں کبھی بھی سر نہیں گنے جاتے، اس کے یہاں ہمیشہ دل ٹٹولے جاتے ہیں کہ دلوں میں کون کیا جذبہ رکھتا ہے۔ اگر تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن استقلال زیادہ ہے، استقامت زیادہ ہے، حوصلہ زیادہ ہے، تو پھر اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بہت سی مرتبہ تھوڑی جماعتیں، یعنی تعداد کے اعتبار سے تھوڑی جماعت بہت سوں پہ غالب آ جاتی ہے، اور بإذن اللہ کہا کہ اللہ کے حکم سے، اور پھر آگے اشارہ دے دیا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ جمنے والوں کے ساتھ ہے، استقامت دکھانے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ سورہ بقرہ میں جو آیت آئی ہے یہ حضرت طالوت اور جالوت کی جو جنگ ہوئی اس کی طرف اشارہ ہے۔ جالوت ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا جو امیر تھا وہ حضرت طالوت، غریب آدمی تھے، اور تعداد بھی دیکھو تو ان کی تو ہزاروں کی تعداد میں ہے اور ان کی تعداد 313 ہے۔ جیسے بدر کی تعداد، بدریین کی تعداد 313 ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت طالوت کے لشکر کی تعداد بھی 313 ہے، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے۔ بدر میں بھی سامنے ہزاروں تھے، بڑی تیاریوں کے ساتھ آئے تھے، بڑے ڈھول تماشوں کے ساتھ آئے تھے، عورتوں کے ساتھ آئے تھے، باز گانوں کے ساتھ آئے تھے۔ مسلمان تو ایک ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے جو ہے نکلے تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ اسلام میں لوٹ مار کہاں سے آ گئی؟ ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے اس لیے نکلے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مطلع فرمایا کہ مشرکین مکہ سازشیں کر رہے ہیں، وہ ملک کے شام سے ہونے والی ساری کمائی کو آپ سے جنگ کرنے میں لگانا چاہتے ہیں، تو بہت بڑا مال لے کے ابو سفیان آ رہے ہیں، اس لیے لوٹا گیا تھا، ورنہ اسلام لوٹ مار کی اجازت نہیں دیتا۔ مسلمان تو 313 تھے، لیکن اب جو ان کا حوصلہ تھا، ان کا جو استقامت تھا، استقلال تھا، وہ یہ تھا کہ ساری دھرتی والے مل کے ان 313 کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی آپ کہیں تو ہم آگ میں کود جائیں، آپ کہیں تو ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں، آپ کہیں تو ہم زمین کے کناروں تک جا پہنچیں۔ اب یہ استقامت دکھائی تو پھر تتنزل علیہم الملائکہ کا وعدہ پورا ہوا، فرشتے اترے ان کے ساتھ، اور سامنے 1000 کا لشکر تھا، انہیں شکست ہوئی۔ یہی طالوت کا لشکر بھی 313 تھا، غریب لوگ تھے، اور سامنے بڑی تیاروں کے ساتھ ظالم اور جابر آئے تھے، لیکن قرآن نے ہمیں خبر دی ہے کہ ان کے لشکر میں، حالانکہ پہلے ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، لیکن چلو بھر پانی پینے سے زیادہ اجازت نہیں تھی۔ اگر آپ نے واقعہ سن رکھا ہو تو سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ سامنے جو ندی آ رہی ہے اس سے صرف آپ چلو بھر کے پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں، ورنہ اگر زیادہ پی لیا تو پھر تمہاری ہمت ٹوٹ جائے گی، استقامت میں فرق آ جائے گا، استقلال میں فرق آ جائے گا، پھر میری جو ہے مدد میری تمہارے شامل حال نہیں ہوگی اور تم نہیں لڑ پاؤ گے۔ یہی ہوا، جنہوں نے زیادہ پیا وہ پھر واپس لوٹ گئے۔ یہ 313 تھے جنہوں نے طالوت کے لشکر کا مقابلہ کیا، اور اس میں سے غریب آدمی تھا جن کا نام حضرت داؤد تھا، انہوں نے جو ہے جابر اور ظالم بادشاہ جو ہے جالوت کو قتل کر دیا، قرآن نے خبر دی ہے۔ بعد میں یہ پیغمبر بھی بنے حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ہمیں قرآن خبر دے رہا ہے، ایسا ہوا ہے کہ تعداد چاہے تھوڑی ہو لیکن استقامت والے ہوں، وہ حوصلہ دلوں میں رکھتے ہوں بہت زیادہ، تو پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئے۔ پھر سامنے والا چاہے
بڑی تیاریوں کے ساتھ آیا ہو، بڑے ہتھیاروں کے ساتھ آیا ہو، بڑے ٹینکوں کے ساتھ آیا ہو، سپر پاور ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، ہم نے روس کو ہرا دیا، روس کے ٹکڑے کر دیے، ہم نے جاپان کو ایک دم مار دیا اور ختم کر دیا، اب ہمارا کون مقابلہ کرے گا؟ چند پٹھانوں نے ایسا مقابلہ کیا کہ گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ تو یہاں پہ سر نہیں گنے جاتے کہ آپ تعداد میں کتنے ہو۔ اللہ کی مدد لینے کے لیے دلوں کا حوصلہ، استقلال، ہمت، حوصلہ اور استقامت دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کی آزادی میں بھی یہی ہوا۔ انگریز جو تھا وہ بڑی شاطر قوم تھی، بڑی چالاک قوم تھی، اور ان کے پاس اس زمانے میں بھی کئی قسم کے ہتھیار رکھتے تھے، اور یہاں کا سادہ لوگ یا کسان تھے یا بوریا نشین علماء کرام تھے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کس طرح اس چالاک قوم کو انہوں نے شکست دی۔ 15 اگست قریب ہے، اسی کی مناسبت سے اس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ چند برکت کے طور پہ چند نام لے لیے جاتے ہیں مسلمانوں کے، لیکن کم سے کم خود مسلمانوں کو تاریخ معلوم ہونی چاہیے کہ سب سے زیادہ ہندوستان کی آزادی میں اگر کردار رہا ہے تو مسلمانوں کا رہا ہے، کیونکہ حکومت مسلمانوں سے چھینی گئی تھی، اس لیے اس کا درد بھی اس کو زیادہ تھا، اور اس کا ٹارگیٹ صرف وطن حاصل کرنا نہیں تھا، اسلام کو ختم کرنا تھا، اپنا کلچر یہاں نافذ کرنا تھا۔ اس لیے سب سے زیادہ جو پہلے جنگ آزادی میں آگے آیا ہے وہ مسلمان تھا۔ اب 15 اگست آئے گا، 26 جنوری میں بھی تذکرے ہوتے ہیں، ہم بھی کئی پروگراموں میں جاتے ہیں، تو برکت کے طور پہ مولانا ابوالکلام آزاد اور اشفاق اللہ خان اور جو ہے مولانا حسین احمد مدنی کا نام لے لیا جاتا ہے۔ لیکن انگریز تو بہت پہلے آیا تھا اور بہت پہلے کئی لڑائیاں ہوئی ہیں۔ ہمیں یوں بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کی پہلی جنگ عظیم 1857 کی ہے، یہ غلط ہسٹری کا موڑ دیا جاتا ہے۔ پہلی جنگ 1857 کی نہیں ہے، انگریز 1601 میں ہندوستان آیا ہے۔ 16 حالانکہ تجارت کے راستے سے یہ پرتگالی لوگ جو ہے واسکو ڈے گاما جو تو 1498 میں آیا تھا، افریقہ کا چکر کاٹتا ہوا یہاں کالیکٹ آیا تھا، اور اس کے بعد تجارت جاری تھی دوسرے یورپ کے ممالک کی۔ لیکن یہ برطانیہ جو انٹر ہوا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی لے کر جو آیا ہے، یہ 1601 میں آیا ہے، اور 1608 تک اس نے اپنی تجارت یہاں مضبوط کر لی۔ سب سے پہلے جنہوں نے انگریز کو بھانپا وہ اورنگزیب عالمگیر تھے۔ ہسٹری میں 2 شخصیتوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے، ایک ٹیپو سلطان کے ساتھ، ایک اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ۔ ٹیپو سلطان کو داڑھی منڈا دکھایا جاتا ہے کتابوں میں، حالانکہ مولانا حسین احمد مدنی نے لکھا ہے کہ وہ اپنے زمانے کا قطب تھا، اللہ کا ولی تھا۔ جب انہوں نے میسور کی جامع مسجد بنائی تو کہا کہ پہلی نماز وہ پڑھائے گا جو صاحب ترتیب ہو۔ صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں کہ زندگی میں لگاتار جس کی 5 نمازیں کبھی قضا نہ ہوئی ہوں، زندگی میں جس کی 5 نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں۔ مولوی ہچکچانے لگے کہ 5 تو نمازیں غائب تو ہو ہی جاتی، کبھی سفر میں کبھی فجر میں۔ تو پھر سلطان ٹیپو خود آگے بڑھا اور کہا الحمدللہ جب سے بالغ ہوا ہوں میری کوئی نماز نہیں چھوٹی۔ یہ ٹیپو سلطان تھا۔ دوسرا ظلم ہوتا ہے اورنگزیب کے ساتھ، بڑا بدنام کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر، اورنگزیب نے ظلم کر دیا، حالانکہ انہوں نے بہت زیادہ وسعت دکھا دی تھی، اور اسی کو آج جھگڑا بنا دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے جہاں مسجد بنائی اس کے آس پاس بھی کہیں مندر بھی بنا کے دیا، اور اپنی جائیداد میں بنا کے دیا، سرکاری زمینوں میں سرکاری پیسوں سے مندر بنا کے دیے، اور کئی دان بھی دیے انہوں نے، کئی مطلب پیسوں کی مدد بھی کی۔ تو آج ان کو غلط دکھایا جاتا، وہ بھی اللہ وقت کے ولی تھے۔
اتنا بڑا غیر منقسم ہندوستان کا بادشاہ ہو کر اپنے گھر کی رسوئی جو چلاتا تھا وہ ٹوپی سی کر یا قرآن لکھ کر جو معاوضہ ملتا تھا اس سے چلاتا تھا، اتنا بڑا تھا۔ تو سب سے پہلے جس نے بھانپا انگریز کو کہ یہاں تجارت کرنے نہیں آیا ہے، یہ کسی اور مقصد سے آیا ہے، سب سے پہلے اورنگزیب عالمگیر نے بھانپا 1668 کے اندر بنگال میں مقابلہ کیا اور مکھیوں کی طرح انہیں مارا، بالکل کمزور کر دیا تھا اورنگزیب۔ لیکن 1707 میں جب اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر انگریز نے سر اٹھایا۔ لیکن اب بھی سب سے پہلے میدان میں کون آیا ہے؟ آج ہمیں جو آزادی کے ہیرو بنا کے بتایا جاتا ہے وہ تو بہت بعد میں آئے ہیں۔ اب سب سے پہلے جو میدان میں آئے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنی تحریروں سے، اپنی تقریروں سے انگریز کے بارے میں لوگوں کو جگانا شروع کیا۔ شاہ ولی اللہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ ہندوستان میں قرآن کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہوا تھا، سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا، اور سب سے پہلے ہندوستان میں سند کے ساتھ جو حدیث کا درس دیا گیا وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے شروع کیا۔ اللہ نے انہیں 4 بیٹے دیے اور چاروں بیٹوں سے اللہ نے خدمت اسلام اور خدمت دین اور خدمت قرآن کا کام لیا۔ شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، شاہ عبدالقادر، شاہ عبدالغنی، یہ چاروں بیٹے ہیں۔ پہلا یہ شاہ عبدالعزیز جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں قرآن کی تفسیر فارسی میں لکھی۔ قرآن کی کوئی تفسیر نہیں تھی جو ہم سمجھ سکیں فارسی میں، اردو میں، تو شاہ عبدالعزیز نے سب سے پہلے قرآن کی یہاں تفسیر لکھی، اور شاہ ولی اللہ کے دوسرے بیٹوں شاہ رفیع الدین نے اور شاہ عبدالقادر نے اردو میں قرآن کا ترجمہ کیا۔ آج جتنا بھی ہمارے ان ملکوں میں اردو کا ترجمہ پایا جاتا ہے، چاہے بریلویوں کے مدرسے میں ہو، چاہے دیوبندیوں کے مدرسے میں ہو، چاہے اہل حدیث کے مدرسوں میں ہو، یہ سب وہی ترجمہ ہے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹوں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر نے کیا تھا۔ اور ایک بیٹے شاہ عبدالغنی ہیں، اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا تھا شاہ اسماعیل شہید، ہو سکتا ہے آگے ان کا ذکر آئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قلم اور تقریر سے انگریزوں کے خلاف لوگوں کو جگانا شروع کیا۔ اب سب سے پہلے 1754 کے اندر انگریز سے جنگ کرنے کے لیے جو آیا ہے وہ علی وردی خان آیا ہے۔ علی وردی خان، اس نے جو ہے ولیم فورٹ پہ ایسا حملہ کیا کہ انگریز بھاگنے پہ مجبور ہو گیا، اور اس نے جا کے ہاربر میں پناہ لی، ڈائمنڈ ہاربر میں، تو وہاں بھی انہوں نے انگریز پہ حملہ کیا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، وفات پا گئے۔ اس کے بعد جو انگریزوں کے مقابلے میں آئے ہیں وہ علی وردی خان کے نواسے سراج الدولہ میدان میں آئے ہیں 1756 اور 57 کے اندر۔ لوگ کہتے ہیں 1857 کی پہلے جنگ، نہیں، 100 سال آگے چلو۔ 1757 کے اندر پلاسی کی جو جنگ لڑی گئی وہ سراج الدولہ نے لڑی تھی، لیکن غداری کی وجہ سے، میر جعفر جیسوں کی غداری کی وجہ سے شکست ہوئی۔ اس کے بعد میں 1765 کے اندر شاہ اور شجاع الدولہ میدان میں آیا، اس نے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد 1782 کے اندر حیدر علی میدان میں آئے، پہلے انگریز کی فوج میں تھے لیکن جب ان کی سازشوں کو سمجھا تو انگریز کے خلاف اتر آئے حیدر علی۔ اسی حیدر علی کا بیٹا ہے فتح علی خان، جس کو دنیا ٹیپو سلطان کہتی ہے۔ 1982 میں باپ لڑا، 84، 92 اور 99 میں 1799 میں 3 جنگیں کی انہوں نے، میسور کی 4 جنگیں جو مشہور ہیں۔ 1799 میں یہ جو ہے میسور کا شیر جو ہے اپنوں کی غداری کی وجہ سے، میر صادق کی غداری کی وجہ سے اور نظام الملک کی غداری کی وجہ سے، حیدرآباد کا جو نظام تھا نا، انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، اس کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید ہو گیا۔ اگر یہ غداری نہیں کرتے، مرہٹے اور حیدرآبادی اگر یہ غداری نہیں کرتے تو اسی وقت ہندوستان آزاد ہو جاتا۔
جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے جنہوں نے کہا تھا کہ جو ہے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، جب اس کا انتقال ہوا تو بڑا ان کا انگریز کا ہارس کو پتہ چلا کہ جو ہے ٹیپو سلطان مر گیا، تو اس نے جو ہے آ کے لاش کے پاس میں کھڑے ہو کے کہا تھا آج کے بعد ہندوستان ہمارا ہے۔ تو یہ اس کا ذکر کہیں نہیں ہو رہا ہے۔ کم سے کم ہم خود مسلمانوں کو اپنے آباء و اجداد کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ 1799 میں ٹیپو سلطان تو شہید ہو گئے، اب کون آیا میدان میں؟ 1803 کے اندر انگریز کے خلاف سب سے پہلے جو فتویٰ دیا شاہ عبدالعزیز نے دیا۔ شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے ہیں، میں نے کہا انہوں نے فارسی میں تفسیر لکھی، تفسیر عزیزی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، انگریز کے خلاف اب جہاد کرنا ضروری ہے۔ تو ان کے فتوے کے بعد روہیلے میدان میں آئے۔ 1821 اور 22 میں جو روہیلوں نے جنگ لڑی، اس کے پیچھے یہ فتویٰ کام کر رہا تھا، اور ان روہیلوں کا سردار بھی احمد خان روہیلا تھا۔ اور پھر 1826 میں جو میدان میں آئے اس فتوے کی وجہ سے، وہ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید، یہ استاد اور شاگرد، ایک شاہ عبدالغنی کا بیٹا ہے، ایک شاہ عبدالعزیز کا خلیفہ ہے، دونوں استاد اور شاگرد جو انگریز سے مقابلہ کرنے نکلے، لیکن بیچ میں پنجاب کا راجہ جو انگریزوں سے مل چکا تھا، راجہ رنجیت سنگھ، اس کا مقابلہ کیا اور بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں 1831 میں شہید ہو گئے۔ 1831 کے بعد اب کون آیا میدان میں؟ 1831 سے لے کر یہ جو مجاہدین آزادی تھے، نوجوان جو تھے، لبریشن مومنٹ، انگریز نے لبریشن مومنٹ کہا ہے۔ لبریشن مومنٹ 1831 میں جب یہ دونوں شہید ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد مولانا نصیر الدین دہلوی 1831 سے لے کے 1840 تک اس لبریشن مومنٹ کے سردار رہے اور انگریزوں سے مقابلہ کرتے رہے، اور 1840 سے لے کے 1852 تک مولانا ولایت علی عظیم آبادی اس جو ہے لبریشن مومنٹ کے صدر رہے اور انگریز کا مقابلہ کرتے رہے، اور 1852 سے لے کے 1857 تک مولانا ولایت علی عظیم آبادی کے بھائی مولانا عنایت علی عظیم آبادی اس کے صدر رہے، انگریزوں سے مقابلہ۔ اب آیا ہے 1857، اب لڑے ہیں، لیکن اب جو ہے یہاں سارے ہیں۔ اب بے شک ہندوستان نے جنگ لڑی ہے، بے شک اب یہاں پر جو ہے کسانوں نے جنگ لڑی ہے، عورتوں نے جنگ لڑی ہے، لیکن علماء کا کردار بھی نمایاں تھا۔ بڑے بڑے علماء کرام، جب مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا حفظ الرحمان سہاروی، مولانا منیر نانوتوی، بڑے بڑے مولانا حفظ الرحمان سہاروی، حافظ ضامن شہید، یہ جو ہے میں 1857 کی جنگ میں شامل تھے، اور انگریز نے اسی لیے علماء کو خاص سزائیں دی تھی۔ 1857 کے بعد انگریز نے کہا تھا اگرچہ ہندوستانی جنگ ہار گئے تھے، 1857 کی جنگ ہار گئے، انگریز نے اس کو غدر کا نام بھی دیا تھا، لیکن انگریز کہنے لگا اگرچہ ہم فاتح ہو چکے ہیں جنگ میں، لیکن ابھی بھی ہم ہندوستان میں حکومت نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کہ جب تک ہندوستان سے دو چیزیں ختم نہ کی جائیں تب تک ہم ہندوستان پہ حکومت نہیں کر سکتے۔ ایک تو ہمیں ہندوستان سے قرآن کو ختم کرنا ہوگا، دوسرا جذبے جہاد کو ختم کرنا ہوگا۔ پھر 1863 میں 3000 قرآن کریم کے نسخے انگریز نے جلائے۔ مولانا نانوتوی نے کہا کہ تم قرآن کو ختم نہیں کر سکتے۔ انگریز نے کہا کہ کیوں نہیں ختم کر سکتے؟ تو مولانا نے 8 سال کے بچے کو پکڑ کے آگے کہا کہ یہ جو بچہ کھڑا ہے اس کے سینے میں قرآن کے 30 پارے محفوظ ہیں، یہ قرآن کا حافظ ہے، تم ورق کو جلا دو گے لیکن قرآن کو نہیں مٹا پاؤ گے۔ اور پھر 1863 سے 65 تک انہوں نے جو ہے باقاعدہ جو بھی داڑھی والا دکھے، دیکھو
1857 میں 51,000 مسلمانوں کی جو شہادت ہوئی ہے اس میں 27,000 داڑھی والے مسلمان تھے، اس لیے اس کو بعض لوگوں نے علماء کہا ہے، اور بعض نے تحقیق کر کے 14,000 اس میں سے علماء کا شمار کیا ہے۔ اور پھر 1965 میں سخت سزائیں دی گئی، کالا پانی کی سزائیں، مولانا جعفر تھانوی، مولانا یحییٰ علی مونگیری، ان کو امبالہ سے یہاں گرفتار کیا تھا، پنجاب سے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر امبالہ سے لاہور پیدل لے جایا گیا، اور لاہور سے ملتان مال گاڑی کے ڈبے میں ڈالا گیا جو 3 مہینے میں جا کے پہنچی، اور پنجروں میں جو ہے پنجروں میں اور کانٹے دار پنجروں میں ان کو ڈالا گیا تھا، اور وہاں جا کے ملتان میں کہا گیا کہ جو ہے تمہیں کل پھانسی دے دی جائے گی۔ تو جتنے بھی عالم تھے انہوں نے پوری رات خوشی سے گزاری، جشن سے گزاری۔ انگریز نے بھانپ لیا کہ مولوی اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ جب پوچھا تو مولانا جعفر تھانوی نے فرمایا ہم تو سمجھتے تھے کہ گنہگار لوگ ہیں، پتہ نہیں موت کہاں آئے گی، اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ شہادت کی موت آ رہی ہے، اس لیے ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ کہا مولویو جس موت سے تم خوش ہوتے ہو وہ موت بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ اس کے بعد ان کو جو ہے پوری زندگی قید کی سزا سنائی گئی، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا بتاؤں کہ رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ شہادت کو وہ رہائی کہہ رہے تھے، کیا بتاؤں کہ رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی، یعنی شہادت مل جاتی تو ہمارے لیے رہائی تھی، اب جو ہے کالا پانی کی سزائیں دی گئی ہے، اور سب 18 سال تک جو ہے مولانا جعفر تھانوی جیل میں رہے، اور بعض علماء کا وہیں انتقال ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک داستان ہے جو ہے جس میں ہمارا کردار رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کا اور ہمارے پرکھوں کا، بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا انہوں نے، اور جو ہے آج جب چمن پہ وقت پڑا تھا گلستان پہ تو ہم نے ہی خون دیا، اب باہر آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں ہے، بلکہ ہم سے ایڈنٹی پوچھی جاتی ہے اور ثبوت مانگا جاتا ہے، اور ثبوت پوچھنے والے وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی ایک بھی جنگ آزادی میں شامل نہیں تھا۔ یہ بھگوا جو آج تک ہی ہندوستان میں گھوم رہے ہیں، ان سے پوچھو تمہارے باپ داداؤں میں سے کوئی ایک بھی جنگ آزادی میں شہید ہوا ہے؟ ورنہ ہمارے ہزاروں کی تعداد ہے جن کو صرف 1857 میں 51,000 مسلمان شہید ہوئے، اس کے علاوہ تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے ہر موقع پہ۔ تو میں یہ موضوع میں نے اس لیے چھیڑا ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں، خاص کر نوجوان ہیں، ان کو اپنے آباء و اجداد کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے کہ 1857 کی کوئی پہلے جنگ نہیں تھی، کون سب سے پہلے انگریزی کے مقابلے میں آیا تھا، کون لوگ تھے، اور پھر 1857 کے بعد جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں، سب سے اہم کردار جس تحریک کا ہے وہ تحریک ریشمی رومال ہے۔ بے شک آپ ذکر کریں اس تحریک کا بھی، تحریک خلافت کا بھی ذکر ہونا چاہیے، تحریک ترک موالات کا ذکر ہونا چاہیے، تحریک عدم تعاون کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ 1919 میں جب جمعیت علماء ہند بنی ہے، 1984-85 میں کانگریس بنی، 1884-85 میں کانگریس بنی، تو 1919 میں جس سال کانگریس بنی ہے اسی سال یہ تحریک خلافت چلی تھی۔ خلافت کیونکہ یہ جنگیں، عالمی جنگیں اس وقت چل رہی تھی، اس وقت جو ہے ترکی نے جو ہے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، تو اگر امریکہ سے، برطانیہ سے یہ سمجھوتا ہوا تھا کہ اگر بائی چانس اگر یہ ترکی وغیرہ ہار جائیں تو تم اس کی سزا سارے عالم اسلام کو نہیں دو گے، اس شرطوں پہ وہ پورا نہیں اترا تھا، اور پھر اس کے جو ہے تحریک خلافت چلی، ہمارے یہاں کے لوگوں نے بھی ساتھ دیا، گاندھی جی نے بھی ساتھ دیا، بڑے بڑے علماء کرام تھے، اور مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی جن جو ہمارے پڑوس میں رہتے تھے لدھیانہ سے، ان علماء کا بھی بڑا کردار رہا تحریک ترک موالات میں اور تحریک خلافت میں۔ میں کہتا ہوں ان سب کا ذکر ہونا چاہیے۔ ہم جو ہے خراج عقیدت پیش کریں گے، جو ہے سبھاش چندر بوس کو بھی کریں گے، بھگت سنگھ کو بھی کریں گے، رام پرساد بسمل کو بھی کریں گے، لیکن اپنے آباء و اجداد کو نہ بھول جائیں جنہوں نے تاریخ میں ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ بلکہ وہ جانتا، انگریز خود لکھتا ہے اپنی کتابوں میں کہ اگر مسلمان میدان میں نہیں آتے تو ہندوستان کے خواب میں بھی نہیں تھی آزادی، خواب میں بھی نہیں آزادی تھی۔
ایک بات عجیب یاد آئی ہے، اس وقت مولانا تھانوی نے ایک عجیب بات کہی تھی۔ مولانا تھانوی نے کہا تھا تم گوروں کو بھگا رہے ہو، کالے اس سے زیادہ خطرناک ہیں۔ تم گوروں کو بھگا رہے ہو، یہ کالے حکومت پہ آگے اس سے زیادہ خطرناک ہیں۔ آج بات کہیں نہ کہیں سچ ثابت ہو رہی ہے، جتنے بھی انگریز کے ملکوں میں مسلمان رہ رہا ہے اتنا پریشان نہیں ہے، اتنا پریشان نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں اسلام نے ایک درس دیا تھا، حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ۔ آج بھی چاہے لوگ مسلمانوں پہ شک کریں، واقعتاً اگر ملک پہ حالات آئے سب سے پہلی صفوں میں مسلمان نظر آئے گا۔ کرو نا مقابلہ چین سے، آزما کے دیکھو نا ان کو، یہ آج بھی پہلی صف میں نظر آئے گا۔ تو ان کی آئیڈینٹی پہ شک نہ کیا جائے، ان کی وفاداری پہ شک نہ کیا جائے۔ تو یہ حالات ہیں، ان کو جو ہے تاریخ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان کی بھی قربانیاں ہیں۔ سبھاش چندر بوس نے کہا تھا کہ جو ہے ہمارے ملک میں غلامی لکھی تھی تقدیر میں، میرے ملک کے لیے غلامی لکھی تھی۔ اے نوجوانوں، اب ہم خود جو ہے اپنے ملک کی ایک تقدیر لکھیں گے، اور جو ہم تقدیر لکھیں گے وہ غلامی نہیں ہوگی، اپنے ملک کی آزادی ہوگی۔ کہا تھا اے نوجوانوں، ہم جو تقدیر لکھیں گے وہ سیاہی اور روشنائی سے نہیں لکھیں گے، ہم جو اپنے ملک کی تقدیر لکھیں گے وہ خون سے لکھیں گے۔ اور کہا اے نوجوانوں، تم مجھے خون دو، میں تمہیں آزادی دوں گا۔ یہ انہوں نے سبھاش چندر بوس نے کہا تھا۔ رام پرساد بسمل کی قربانیاں بھی ہم مانگتے ہیں۔ جب ان سے پھانسی پہ وہ کیس ہوا تھا نا 1925 میں، کاکوری کیس، ٹرین جو ہے لوٹی اشفاق اللہ خان اور یہ چندر شیکھر آزاد، اس رام پرساد بسمل، تو یہ نوجوان تھے 20 سال کے، 21 سال کے، 25 سال کے، تو ان کے اوپر کیس چلے اور پھانسی کی سزائیں ہوئی۔ تو رام پرساد بسمل کو جب پھانسی دی جا رہی تھی تو کہا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میری آخری خواہش سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے کتنا زور بازوئے قاتل میں ہے۔ یعنی ہماری آرزو یہی ہے کہ ہم اپنے وطن کے لیے سر کٹا دیں، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ حالانکہ یہ نظم تو محمد حسین بسمل کی ہے، لوگوں کو مغالطہ ہو گیا کہ رام پرساد بسمل کی نظم ہے، یہ نظم ان کی نہیں ہے، لیکن اس وقت انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے کتنا زور بازوئے قاتل میں ہے۔ اور ان کے ساتھی اشفاق اللہ خان سے جب پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو کہا ہماری آخری خواہش کچھ نہیں، تجھ سے امید کرم ہوگی جس سے ہوگی، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ اور کہا کہ اگر میری، جیسے رام پرساد بسمل نے کہا، اے انگریزوں تم میری خواہش پوری نہیں کر سکتی ہو، کیونکہ میری خواہش یہ ہے کہ تم میرے ملک سے چلے جاؤ، میں اپنے ملک کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں، اگر میری خواہش پوری کرنی ہے تو میرے ملک سے ہی چلے جاؤ۔ لیکن اشفاق اللہ خان سے جب پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، آرزو بس یہ ہے ایک کاش کہ کوئی رکھ دے ذرا سی خاک وطن میرے کفن میں۔ یہ ہے مسلمانوں کی وفاداری کے ثبوت مانگتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، شرم آنی چاہیے ان کو۔ اشفاق اللہ خان نے کہا آرزو کچھ نہیں ہے، بس اتنی آرزو ہے ایک کاش کہ میرے وطن کی مٹی کوئی میرے کفن میں رکھ دے۔ یہ مسلمانوں کی آرزو ہے۔ آج بھی مسلمان مر بھی جائے سوتا ہے تو اسی بھارت کے جو ہے سینے میں سوتا ہے، اور اپنی خاک کو وطن کی مٹی میں ملاتا ہے۔ محمود مدنی بار بار یہ شعر آپ کو سناتے ہیں، اسی گلی کی خاک سے ہیں، اسی میں اپنی خاک ملائیں گے، نہ کسی کے بلائے سے آئے ہیں نہ کسی کے بھگانے سے جائیں گے۔ یعنی یہاں مسلمان مر بھی جاتا ہے تو اپنی مٹی کو یہاں وطن کی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اس سے وفاداری جو ہے، وفاداری کا ثبوت مانگنے والے خود ظالم ہیں۔ تو خیر تذکرے ان کے بھی ہونے چاہیے۔ میرے اشعار میں نوجوان سمجھ گئے ہوں گے، آپ اپنی تاریخ پڑھیں کہ تحریک ریشمی رومال اگر 1857 کے بعد نہ ہوتی تو پھر شاید یہ خواب پورا نہ ہوتا۔ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے تحریک ریشمی رومال چلائی تھی؟ اس کا ذکر آپ کو 15 اگست میں نہیں ملے گا، چھوٹی چھوٹی جو ہے جھڑپیں جو ہوئی ہیں اس کا ملے گا۔ جلیان والا باغ کا جو ظلم ہوا یہ 1919 میں ہوا تھا، یہ بھی اس میں کیا ہوا تھا، وہ جو جنرل ڈائر تھا اس نے گولیاں چلا دی، دھنا دھن مسلمان مر گئے، غیر مسلم بھی مرے، ہندو بھی مرے۔ تو اس سے جب پوچھا گیا کہ تو نے گولی چلائی کیوں، وجہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ مسلمان بھاگ رہے تھے،
تو میں نے گولی چلا دی مسلمانوں کو مارنے کے لیے، لیکن جب اس کیس کی تحقیق ہوئی تو 76 مسلمانوں کی لاشیں ملی، کسی ایک کی پیٹھ پہ گولی نہیں تھی، سب کے سینے پہ گولی تھی۔ قصہ خانی بازار پشاور میں پورے دن گولیاں چلی، اور انہوں نے انگریز نے وہاں بھی یہی کہا تھا کہ مسلمان جو ہے فساد کر کے بھاگ رہے تھے، لیکن جب اس کیس کی تحقیق پتہ چلا کہ ایک گولی بھی پورے دن گولیاں چلی انگریزوں کی طرف سے، صبح سے شام تک مسلمان کے سینکڑوں کی تعداد میں لاشیں ملی، لیکن کسی ایک کے بھی پیٹھ میں گولی نہیں تھی، سب کے سینوں میں، سب نے اپنے چہروں اور پیشانیوں پہ اپنے وطن کے لیے گولیاں کھائی ہیں۔ آج لوگ ان سے پوچھتے ہیں تم وفاداری کا ثبوت دو۔ تو بہرحال تحریک روشنی رومال چلانے والے کون تھے؟ شیخ الہند مولانا محمود الحسن، وقت ہو چکا ہے، انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی کو بھیجا تھا۔ مولانا ابوالکلام کہتا ہے میں دلی آیا دیوبند سے، 5000 مولانا ابوالکلام آزاد سے لے کے بہاولپور پہنچا، بہاولپور سے سندھ پہنچا، سندھ سے بلوچستان پہنچا، بلوچستان سے افغانستان پہنچا، اور مولانا خود شیخ الہند جو ہے جہازی سفر سے ترکی اور حجاز پہنچ گئے۔ لیکن مولانا عبید اللہ سندھی جب وہاں پہنچے، نوجوانوں پھر تمہیں مبارکباد دینی ہوگی، جس طرح تم شاہین باغ میں نظر آئے ایسے ہی اسکول اور کالج کے بچے جو ہے ریشمی رومال کی تحریک میں افغانستان میں نظر آئے۔ مسلم وہ بچے جو اس وقت بہت کم تعداد میں تھے، اس میں غیر مسلم بھی تھے، لیکن اسکول اور کالج کے لڑکے، ان کے ایمان پہ بھی شک نہ کیا کریں کہ ہم پکے نمازی ہیں، ان کا ایمان نہیں ہے۔ ان کے ایمان پرکھنا ہو نا تو شاہین باغ اٹھا کے دیکھو، کوئی تہجد پڑھنے والا نہیں پہنچا تھا، مولوی وہاں نہیں پہنچا تھا، تبلیغ والا وہاں کوئی نہیں پہنچا تھا، جمعیت والا بھی نہیں پہنچا تھا، وہاں پہ پہنچے تھے اسکول اور کالج کے لڑکے پہنچے تھے شاہین باغ میں، پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ مولانا عبید اللہ سندھی جب افغانستان پہنچے تو وہاں پہ اسکول اور نوجوان، ہندوستان کا نوجوان وہاں کام کر رہا تھا اور بڑے خواب دیکھ رہا تھا، ہم جرمنی جائیں گے، امریکہ سے بات کریں گے، ترکی سے بات کریں گے۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی نے وہاں عارضی حکومت قائم کی، مہندر پرتاپ سنگھ کو جو ہے اپنا سرگنا مانا، اپنا صدر مانا۔ تو خیر بڑی داستان ہے، یہ مسلمانوں کی جو ہے قربانیاں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات کیسے بھی آ جائیں، اگر مسلمان ہو یا کوئی اور ہو، استقلال جو دکھائے گا، ہمت جو دکھائے گا، حوصلہ جو دکھائے گا، استقلال اور استقامت دکھائے گا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی۔